اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور نکاح سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس اور محفل میں ہونا ضروری ہے، تب نکاح درست ہوگا، اور گواہ بھی ایک ساتھ اس ایجاب و قبول کو سن رہے ہوں۔ ایجاب و قبول کی حقیقت آپ کو بتائی تھی کہ یا تو لڑکی اگر سامنے بیٹھی ہے، لڑکا اس طرف ہے، تو جو ان میں سے پہلے نکاح کے کلمات کہے گا وہ ایجاب کہلاتا ہے، جو دوسرا جواب میں کہے گا وہ قبول کہلاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہل لڑکی کی ہی طرف سے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لڑکے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی یہاں ایک جگہ موجود نہیں ہے، جیسے کہ آج کل عموماً ہمارے نکاحوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکی سے اجازت لے لیتے ہیں اور پھر نکاح کی محفل میں جہاں لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر آ کے لڑکے سے قبول کروایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جب لڑکی اجازت دے گی تو جو اس کا وکیل یا لڑکی نے اگر اجازت مطلقاً دی ہے، کسی خاص شخص کو نہیں بنایا، مطلب اپنا یہ نکاح کا معاملہ نہیں سونپا ہے، تو پھر یہ جو لڑکی کے وکیل صاحب آتے ہیں، جس کو ہم لڑکی کا وکیل کہہ دیتے ہیں حقیقتاً، وہ آ کے قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ جی آپ نکاح پڑھا دیں، بچی نے اجازت دے دی ہے۔ اب جو یہ نکاح خواں الفاظ ادا کرے گا یہ ایجاب ہوں گے، اور دلہا جو کچھ جواب میں کہے گا وہ قبول ہوگا۔ تو یہ ایک چونکہ مجلس محفل میں ہوتا ہے لہٰذا یہ نکاح درست ہے۔ اس کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیلی فون پہ نکاح ہوتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکا ایک طرف بیٹھا ہے، لڑکی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف گواہ بٹھا لیتے ہیں۔ اب لڑکا وہاں پہ اور اسپیکر آن کر دیا مثلا اب لڑکی نے کہا کہ جی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں، یا لڑکی نے اجازت دے دی، ساتھ اس کا وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے اسی لڑکی کی جگہ پر، اور یہ فون پر کہہ دیتا ہے لڑکے سے، اور لڑکا وہاں گواہوں کے سامنے قبول کر لیتا ہے، تو دیکھیں یہ ایجاب اور یہ قبول دونوں الگ الگ مجلس و محفل میں ہوئے ہیں، لہٰذا یہ نکاح شرعی لحاظ سے ویلڈ نہیں مانا جائے گا۔ اور اس کی جوازی صورت ہم نے آپ کو ذکر کر دی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ اسکائپ وغیرہ پہ کریں گے، ویڈیو چیٹ میں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جوازی صورت کرنی ہے تو یوں ہوگا، مثلا لڑکا اس طرف بیٹھا ہوا ہے، لڑکی ادھر ہے، تو اس لڑکے کے پاس کوئی اگر وکیل وغیرہ ہے تو یہ لڑکی فون کر کے اس وکیل سے کہے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح فلاں بن فلاں یعنی لڑکے کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں۔ یہ وکیل فون پر بنایا گیا ہے، تو وکیل اگر فون پر وکیل بنایا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ وکیل جب لڑکے سے کہے گا کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، یہ ہو جائے گا ایجاب، اور جب لڑکا قبول کرے گا ہوگا قبول، اور دو گواہ یہاں موجود ہیں، تو گویا کہ ایجاب بھی اسی مجلس میں ہوا، قبول بھی اسی مجلس میں ہوا، دو گواہ بھی اس کو سن رہے تھے، یہ نکاح صحیح ہے۔ یا یوں ہو کہ لڑکا یہاں کسی کو وکیل بنا دے، اجازت دے دے، اب لڑکے کا وکیل جب بولے گا کہ میں اپنے موکل کا نکاح، یعنی لڑکی سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے موکل کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں، آپ نے قبول کیا، یہ ایجاب ہو گیا، اور دو گواہوں کی موجودگی ہو، لڑکی کہہ دے جواب میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ تو یوں کر لیں، اگر خدا نخواستہ کسی کا غلط طریقے سے نکاح ہوا ہے تو اس نکاح کی تصحیح کر لی جائے۔ اس کے علاوہ جب یہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہو پاتی، یعنی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہو پاتی، تو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ لڑکا اور لڑکی شرعی لحاظ سے ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو گئے، یہ زوجین ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی کسی مجبوری کی بنا پر رخصتی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں چونکہ میاں بیوی ہیں لہٰذا یہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے وہ۔ اب میں نے جیسے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے خاندانی رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کو روکیں کہ بھئی ابھی ٹھہر جاؤ، گفتگو زیادہ نہ کرو، ملو نہیں، لیکن شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا فون پہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور جیسے ایک میاں اپنے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح کی گفتگو بالکل کر سکتے ہیں کہ کوئی ایجاب و قبول ہو چکا ہے۔
ایسی اگر لڑکا بالفرض لڑکی والوں کے گھر جاتا ہے تو ان کو وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اس پر مزید ہم کلام کریں گے، لیکن ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. جی مفتی صاحب میرے 5 سوالات ہیں. ویری گڈ، ارشاد فرمائیں. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ روحانیت کا بتا دیں کہ روحانیت کسے کہتے ہیں، اور ایک عام شخص جو ہے وہ روحانیت کیسے حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مطلب پہلے کافر تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا، تو اب عربی کا معاملہ یہ کہ اس کو مطلب عربی پڑھنا نہیں آتی، تو وہ پھر نماز وغیرہ وہ شخص کیسے پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شوہر نے جو ہے فون پر غصے میں 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، لیکن بعد میں اس کو معلوم ہو کہ فون جو ہے وہ ساس نے اٹھایا تھا، تو یہ طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی. اچھا. اور چوتھا سوال یہ کہ جیسے اگر کوئی دنیاوی ٹیچر ہے اور اس کے اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ ہر قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں، اب وہ مثال کے طور پر کسی کو پروموٹ کر کے آگے لانا چاہتا ہے، لیکن جو بہت زیادہ ذہین اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو پروموٹ کر کے آگے لانا تو چاہ رہے ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے اس کی کچھ خرابی ہے عقائد میں. مطلب دوبارہ بولیے. یعنی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیچر جو ہے وہ پروموٹ کر کے آگے لانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس طرح؟ اچھا کالج ہے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ بولیں. جی تو وہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے آگے لانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے عقائد میں جو ہے وہ کچھ خرابی ہے، تو اس بنا پر اس کو مطلب آگے نہ لانا صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ عمر قید کی سزا کا بتا دیں کہ کیا یہ مطلب شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے. ٹھیک ہے. مطلب اور یہ اس کا اسی کے ساتھ ایک سوال یہی تھا کہ مطلب کیا ایسے شخص کی بیوی جو ہے وہ کورٹ سے کھلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی بس مفتی صاحب. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں. جی. ایک سوال یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتین، خواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے نماز کا فدیہ کیا ہے، یعنی جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کا فدیہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. سر میرے 2 سوال ہیں. میں داخل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. پہلا سوال یہ کہ جو ہم بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نابالغ جو ہوتے ہیں، کیا اس بارے میں ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جو ہمیں جیسے چیکا پالنا ہے یا سینٹر میں جو جھولوں میں لوگ بچے ڈال کے چلے جاتے ہیں، ان کے والدین کا معلوم نہیں ہوتا، اب ان کو اپنی ولدیت دینا، کیا یہ درست ہے کہ ولدیت ہم دے سکتے ہیں اپنی؟ ٹھیک ہے. بس یہ 2 سوال. جی میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. فرمائیے. پہلا سوال تو یہ کیا غیبت سننا بھی حرام ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ مرید بننے کی بھی کوئی فضائل و ثواب ہیں؟ مرید بننے کے فضائل. جی. ٹھیک ہے. اور بس یہ 2 سوال. جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو یہ آپس میں میاں بیوی ہو گئے، اور جب میاں بیوی ہو گئے تو ان کا آپس میں گفتگو کرنا جو بالکل ایک شوہر اور بیوی کے اندر بہت سے تکلفات سے ہٹ کر گفتگو ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر شوہر میکے جاتا ہے مطلب سسرال جاتا ہے ملنے کے لیے تو وہ بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں ساتھ، تنہائی اختیار کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی جیسے ایجاب و قبول کے بعد کسی ایسی جگہ تنہا ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان کے فزیکلی ریلیشن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثال کے طور پہ سب گھر والے کہیں چلے گئے ہیں، دونوں ہیں، ابھی رخصتی چاہے نہ ہوئی ہو، لیکن ایسے مقام پر ہیں کہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک حسی رکاوٹ کہلاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی تیسرے شخص کا موجود ہونا، یا کھڑکی کھلی ہے، دروازے کھلے ہیں اور یوں ہے کہ اگر کوئی آ کے اچانک دیکھ لے گا تو یہ بھی ایک رکاوٹ کہلاتی ہے. دوسری ہوتی ہے طبعی رکاوٹ، جیسے مثال کے طور پر خاتون حالت حیض میں ہیں تو حالت حیض میں یقینی سی بات ہے کہ قریب آنا منع ہوتا ہے، تو ایسی یہ کہ طبعی رکاوٹ کہلاتی ہے. ایک ہے شرعی رکاوٹ ہے، مثال کے طور پر عورت کے ساتھ اس کو بعض نے یوں کہا ہے کہ شرعی رکاوٹ یہ حیض مان لے. طبعی رکاوٹ جیسے شوہر کو بخار ہے شدید قسم کا، بیمار ہے بہت زیادہ،
تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. یعنی یہ ایک خلوت مانے تنہائی، اور صحیحہ مانے ایسی خلوت، ایسی تنہائی کہ جس میں آپس میں تعلق قائم کرنے کے راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، وہ خلوت صحیحہ ہوتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو خلوت فاسدہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب خلوت صحیحہ قائم ہو جاتی ہے تو پھر مرد و عورت کے احکام تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. آگے چل کر اس کا فرق، یعنی خلوت صحیحہ اور خلوت فاسدہ کا فرق، اور ان کی وجہ سے احکام جو مرتب ہوتے ہیں یا شرعی احکام میں جو تبدیلی آتی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر بالفرض نہیں چاہتے ہیں کہ رخصتی سے قبل کسی قسم کے سخت شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوں، تو اس لیے پہلے اس طرح کی تنہائی اختیار نہ کریں. یا تو سامنے ملاقات کر لیں، یا اگر چلو تنہائی میں ملنے کا موقع بھی دیا گیا ہے کہ چلو بیٹھ کے 2-4 باتیں کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے کہ خلوت صحیحہ قائم نہ ہو، ورنہ پھر اس کے شرعی احکام کچھ اور ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے آسان الفاظ میں کہ بعض اوقات کی خلوت صحیحہ بالکل جسمانی تعلق قائم کرنے کے قائم مقام ہو جاتی ہے. جس طرح جسمانی تعلق قائم ہونے کے بعد بہت سارے شرعی احکام متوجہ ہو جاتے ہیں، ایسی خلوت صحیحہ سے بھی ہوتے ہیں، جو میں اپنے وقت پہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی بتانا یہ مقصود ہے کہ بالکل اس طریقے سے ہو سکتا ہے. یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو گیا، لیکن لڑکا ابھی کوئی کام میں ہے، رخصتی بھی نہیں ہوگی، وہ باہر کے ملک میں چلا گیا ہے، لڑکی یہاں پر ہے، ایجاب و قبول ہو چکا ہے. تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ دونوں آڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. یہ شرعی لحاظ سے کوئی اس میں گرفت کا پہلو نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا والدین اگر لڑکی کو منع کریں کہ جی ایجاب و قبول ہو چکا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تم بات نہ کرو، تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شرعی لحاظ سے والدین کا روکنا غلط ہوگا، یہ نہیں کر سکتے ہیں. اس میں ذرا احتیاط کریں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مفتی صاحب میرے دو سوال ہیں. بولیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے میں تمہیں اطلاق دیتا ہوں، یہ الف سے بولتے ہیں اطلاق دیتا ہوں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو معاشرے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 16 سید کا روزہ رکھنا ہے، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی رکھتا ہے تو کیا ہے شرعی حیثیت؟ کس کا روزہ رکھنا ہے؟ 16 سید کا روزہ. 16 سید؟ ہاں، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ 16 سید کا روزہ رکھنا چاہیے اور لوگ رکھتے بھی ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اچھا چلیں، 12 سید تو میں نے سنے تھے، 16 سید میں بتاتا ہوں. چلیں خیر. اور کوئی آپ نہیں، بس اتنا ہی. چلو ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب مزاج بخیر آپ کے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. ساجد بات کر رہا ہوں جہلم سے. ہاں ساجد بولو. حضور معلوم یہ کرنا ہے کہ 11ویں شریف کی اصل کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ اس طرح کی کوئی اصل نہیں، فرسودہ ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، قرآن و حدیث کی کوئی اس کی حقیقت نہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون باپردہ طریقے سے اپنے آپ کو پورے ڈھانپ کے اوپن ایریا میں نماز پڑھے تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اوپن ایریا میں ضرورت کیا پڑ گئی ان کو؟ مطلب شہروں میں جو گاؤں ہوتے ہیں بڑے بڑے، جیسے پنجاب کے ہیں جہاں گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو سردیوں میں اوپن ایریا میں پڑھتے ہیں، چھت پہ دھوپ میں. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کی خدمت میں نکاح کے مسائل تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جوابات کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روح جیسے پوشیدہ ہوتی ہے، ایسے ہی جو امور پوشیدہ ہوتے ہیں اس کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی کشف ہوتے ہیں، کرامات ہوتے ہیں. پھر آدمی جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے
تو بہت سارے عجائبات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ریاضت میں رکھتا ہے اور نفس و شیطان ہر قسم کی آلائشوں سے، عوارضات سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر ایسی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شخص سامنے والے کے قلب پہ نگاہ ڈالے تو قلب کے خطرات پر بھی واقف ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عطا سے۔ اور یہ عام شخص کہتے ہیں کہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں عام شخص کو یہ حاصل نہیں ہوتی، یہ خواص کو بھی بعض اوقات حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جو حقیقتاً جو روحانیت کے بہت سارے درجات ہیں، جو خواص لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، ان پہ عجائبات قدرت اور حکمت الہیہ کھلتی چلی جاتی ہیں، لیکن اور جیسے انبیاء علیہم السلام میں ان پر سب سے زیادہ ان کے پاس روحانیت ہوتی ہے کہ وہ پوشیدہ امور پر سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ عام آدمی اگر پہلے سے ہی یہ ذہن بنا لے کہ جی میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے ریاضت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تمام معاملات کر رہا ہوں، تو پھر یہ اصل میں روحانی ترقی صحیح طریقے سے ہوتی نہیں ہے۔ مقصود فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان عمل کرے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اور جب نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو جب اس راستے کو طے کرنے کے لیے انسان کوششیں شروع کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انجانے راستے پہ جب آدمی چلے، یا ایسا راستہ کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہا جائے اب چلو، تو وہ ٹکرا جائے گا، گر جائے گا، گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر لازم سی بات ہے کہ کوئی واقعی روحانیت میں کامل اور ماہر شخص سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں نا، سب سے زیادہ کامل تو انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام، ان کے بعد اولیاء کرام اپنے اپنے حسب مراتب۔ تو اس لیے کم از کم اتنا کہ جو روحانیت کو سمجھتا ہو، اس کے وہ ان تمام چیزوں پر اس کی اچھی گہری نگاہ ہو، تو وہ ایک خاص مقام تک تو اس شخص کو لا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید راستے دکھا دیتا ہے، انسان کسی اور سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن ابتدائی منازل طے کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو صاحب علم ہو، عقائد کے باب میں پختہ ہو، تمام عقید دلیل کے ساتھ آتے ہوں، عقائد تمام اس کے صحیح ہونے چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، باشرع ہونا چاہیے، اور کوئی بھی گناہ اعلانیہ طور پر نہ کرتا ہو، ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور یعنی کوئی اعلانیہ طور پہ نہ کرتا ہو، اب چھپ کر کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہ اس کی تحقیق کی حاجت ہے، بالکل سامنے اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس سے اگر رابطہ قائم رکھا جائے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اس راستے کو طے کیا جائے تو ایک عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ روحانیت کی منازل طے کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر ایک کافر اسلام لے کر آئے اور اس کو عربک نہ آتی ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قدر عربک اس کو سیکھنا اور یاد کرنا، یعنی قرآن عظیم فرض ہے کہ جس سے وہ نماز کو مکمل طور پہ ادا کر سکے، کیونکہ نماز میں عربک میں ہی قرآن پڑھنا ہوگا، آپ اس کے ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ سیکھ رہا ہے اور اس کو صورتیں وغیرہ یاد نہیں ہو رہی تو وہ جماعت سے نماز پڑھے، بالکل مطلب کیونکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ باقی جیسے مثال کے طور پہ اس کو ثنا نہیں آتی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو سکھا دی جائے، یہ پڑھتا رہے، رکوع میں، سجود میں، تحیات کی جگہ ہر جگہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، اور اس طرح ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو آہستہ آہستہ پھر تکبیرات وغیرہ سیکھ لے کہ رکوع میں کیا کہنا ہے، سجدے میں کیا کہنا ہے، تو انشاءاللہ امام کے پیچھے اس کے فرائض پورے ہوتے رہیں گے۔ باقی رہ گئے سنن نوافل وطر، اس کے لیے یہ اگر بہتر یہ ہوگا کہ اس کو سکھا دیا جائے کہ دیکھیں یہ مثلا ظہر کی 4 سنتیں ہیں اور آپ کو چاروں میں یوں کرنا ہے کہ مثلا تکبیر سکھا دی، اس کے بعد آپ کو اتنی دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے، جتنی دیر میں ثنا پڑھی جائے، الحمد پڑھی جائے اور صورت ملائی جائے، اس کو سکھا دیا جائے تو اتنی دیر یہ ذکر الہی کرتا رہے، پھر رکوع سجود وغیرہ کر لے، ان سب میں ذکر الہی کرتا رہے جب تک کہ اس کو صورتیں یاد نہیں۔ وجہ اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو نماز کی عادت بن جائے گی، یہ سنن بھی اپنے وقت پہ ادا کر رہا ہے، نوافل بھی کر رہا ہے، اگرچہ جو اس میں پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھ رہا تو حقیقتاً اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ عادی ہو جائے گا اور پھر ساتھ ساتھ اس کو سکھایا جاتا رہے تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا سیکھ جائے گا۔
اور امام کے پیچھے جماعت سے ضرور نماز پڑھے، کیونکہ یہ فرض اگر چھوڑے گا، کیونکہ اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، فرض خود تو یہ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ عربک وغیرہ نہیں آتی ہے، تو اس کو امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اس میں گناہ گار بہت زیادہ ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے غصے میں فون کیا، یہ سمجھا کہ بیوی نے فون اٹھایا تھا، تو اس نے غصے میں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، 3 دفعہ یہ جملہ کہہ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ دوسری جانب تو ساس کھڑی ہوئی تھی، تو کیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرد بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے زبان سے الفاظ کو ادا کرتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی ان الفاظ کو سنے، یا بیوی سامنے موجود ہو، یا 2 گواہ موجود ہوں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا اگر ایک آدمی اکیلے کمرے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، یا 1 طلاق دے دیتا ہے مثال کے طور پر، اور بعد میں اقرار کرتا ہے کہ میں نے تنہائی میں 1 طلاق دی تھی، کیونکہ اس کے اقرار شرط ہے، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس میں نہ گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ بیوی کے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں بھی طلاق واقع ہو گئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کالج ہے، اس میں ایک ٹیچر ہیں، ان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت ذہین ہے اور وہ بہت ہی اچھا پڑھتا ہے، تو اب لیکن اس کے عقیدے میں کہتے ہیں تھوڑی سی خرابی ہے، تو کیا ٹیچر اس کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ مطلب کسی قسم کی کوئی ترقی دے سکتا ہے، کوئی بینیفٹ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کالجز وغیرہ کی تعلیم عقیدے سے اس کا کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے اور ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کوئی بالفرض فالٹ ہے، خرابی ہے، تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے کہ ٹیچر کی بات اسٹوڈنٹ بہت اچھے انداز سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، نہ یہ کہ اس کے عقیدے کو بنیاد بنا کے اسے پیچھے کر کے اس کے غلط عقیدے میں اس کو پختہ کر دینا، کیونکہ اس بچے پہ ظاہر ہو جائے گا کہ جی میرے بعض عقائد کی وجہ سے مجھے پیچھے کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ضد میں آ کے اپنے عقائد کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور پھر آگے چل کر وہ اپنی پوری زندگی کو تباہ کرے۔ تو اگر ٹیچر واقعی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے عقائد بہت زیادہ خراب ہیں، اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، تو وہ حسن طریقے سے اس کو سمجھائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھے، تاکہ وہ بچہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے بھی متاثر ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ عمر قید کی اصل شرع میں کیا ہے؟ دیکھیں ہماری شریعت میں تو نہیں ہے، لیکن ہاں یوں آپ اس سے جزیہ نکال سکتے ہیں کہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور ہم اس کو سزا دے دیتے ہیں، قید میں رکھ دیتے ہیں، تو اس وقت تک اس کو قید میں رکھنا صحیح ہوگا جب تک کہ وہ اپنی توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے۔ مثلا ایک شخص ہے بہت زیادہ وہ قتل و غارت کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، اس کی عادت میں شامل، ہم سمجھتے ہیں کہ عادت میں شامل ہو گیا ہے، تو اب یہ اس کو بند کر دیا جائے گا اسلامی نقطہ نگاہ سے، اور اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک وہ تائب ہو کر اپنے اوپر اصلاح کے آثار نمایاں نہ دکھا دے۔ مثلا نماز پڑھنے لگا ہے، علم دین بھی جیل میں سیکھ رہا ہے، اس کے عادات و اطوار بھی بہت اچھے ہو گئے ہیں، پھر ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے عمر قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری سانس تک اس کو جیل کے اندر رکھا جائے گا، اس میں بھی ایک عمر کی حد ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ کوشش کر کے بھی جرائم وغیرہ نہیں کر سکتا، تو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ یہ دیکھا ہے کہ عمر قید کی سزا سناتے ہیں اور پھر اگر اس کا رویہ جیل میں بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو قید سے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے اس کے اچھے رویے کی وجہ سے۔ تو بہرحال عمر قید اگر یہ جج سمجھتا ہے کہ اس کو عمر قید دینا ہی زیادہ بہتر ہے، یا ہمارے ملک کے قانون میں ایسا ہو گیا ہے، قانون بنا دیا گیا ہے کہ بعض جرائم کے لیے عمر قید کی سزا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سزا کو سننے کے بعد بہت سارے مجرم گناہوں سے بچ جائیں گے، تو پھر اس کے قائم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کی بیوی کیا کورٹ سے خلا لے سکتی ہے؟ تو نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ شوہر اپنے رویے کو جیل وغیرہ میں درست رکھے تو امکانات ہوتے ہیں کہ پہلے بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ مفقود الخبر نہیں ہے، وہ جیل میں موجود ہے، بیوی جا کے اس سے مل سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعلق وغیرہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن مل سکتی ہے، ملاقات کر سکتی ہے اور اس کو اچھے رویے کی تلقین کر سکتی ہے، تو وہ باہر آئے گا، ایک وقت تک ضرور آئے گا، کیونکہ یہ عمر قید کا مطلب جیسے آپ کو عرض کیا یہ نہیں ہے کہ آخری سانس تک انسان وہاں پر رہے گا، لہٰذا اس طرح عورت اس چیز کو بنیاد بنا کر کورٹ سے خلا نہیں لے سکتی ہے۔ ایک بہن نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے کافر کرے
چاہے مسلمان کرے، ان دونوں کے اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے ایک کافر بہت برے برے اعمال کرتا ہے، خراب مطلب اس کا کفر ہے میں ہے مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بلکہ انجام کی وجہ سے اس کے پورے اعمال کا اس پر دار و مدار ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث پاک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی میں ایک شخص بہت برے عمل کرتا ہے، دیکھنے والے سمجھتے ہیں تو جہنمی ہوگا، لیکن اگر وہ حالت ایمان پر رخصت ہوا تو پھر جتنے بھی چاہے برے اعمال ہوں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے اور بہت ہی اچھے اعمال کر رہا ہے، بہت ہی نیک پرہیزگار ہے، خوب وہ نیکیاں کرتا ہے، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ آخری وقت میں جا کر شیطان کے بہکائے میں آ کے مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اس کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث کا شروع ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ برے اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک قدم کے یا ایک گز کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن پھر وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان بہت اچھے عمل کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن اس سے ایسا کام ہوتا ہے کہ وہ جہنمی قرار پاتا ہے۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہوا تو اللہ نہ کرے یہ اگر جہنم میں چلا بھی جاتا ہے جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ جب آدمی گناہوں سے مایوس ہو جائے اور جنت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور دلیری سے گناہ کرتا ہے کہ ہم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صرف گناہوں سے اگر ایک مسلمان ہے، کتنے ہی گناہ کبیرہ اس سے ہو جائیں، اگر وہ کافر یا مشرک نہیں ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ سے ایمان نہیں جاتا ہے، یہ کفر نہیں ہے، اس کے جنت میں جانے کے چانسز ہیں، تو لہٰذا مایوس نہ ہوں۔ اسی طرح کوئی مسلمان اپنے کثرت نیک اعمال پر گھمنڈ نہ کرے اور آخرتی گرفت سے بے خوف نہ ہو جائے، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایسا قصور سرزد ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو کسی کافر کو حقارت کی نگاہ سے اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کافر ہے تو جہنم میں جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو ایمان نصیب فرما دے۔ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان لانے سے پہلے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، صلہ رحمی کی ہے، لوگوں کو پانی پلایا، فلاں، کیا اس کا مجھے آخرت میں کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ کو اسلام کی توفیق حاصل ہوئی ہے یہ انہی نیک اعمال کا بدلہ ہی تو ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں تو کافر کے لیے نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اسے دولت اسلام سے، دولت ایمان سے مالا مال فرما دے۔ لہذا مسلمان کو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہے، تو یہ تو عقیدہ رکھنا ہی ہوگا جو ہمارے قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں نجات صرف مسلمان کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ سوچنا کہ یہ چونکہ غیر مسلم ہے یہ ضرور جہنم میں، یہ پرٹیکولر یہ شخص جہنم میں جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر رویہ بہت خراب کر لیا جائے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی نیک اعمال کے بدلے میں اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، تو پوری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اسلام
جب انسان اسلام لے آتا ہے تو اسلام اس کے سابقہ تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے موجودہ حالت پر اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت ایمان ہاتھ سے چھن جائے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کی نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ان کی نمازوں کا حساب کریں گے۔ لڑکا جو ہے 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے، آپ 15 سال سے حساب کر لیں، اس میں آسانی ہے کہ 15 سال پہلے زندگی کے ان کے نکال دیں۔ بس اگر 50 ایئرز اولڈ تھے تو 15 سال آپ نکال دیجئے، 35 سال رہ گئے۔ 35 سال میں آپ غور کر لیں کہ انہوں نے کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، دل میں تحری کر لیں، سوچ لیں، جہاں دل مطمئن ہو جائے۔ مثلا دل کہے کہ 5 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی، 10 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی، تو مثلا بس 10 سال کی نہیں پڑھی ہوں گی تو 10 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے، اور ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ بنتی ہے، ایک صدقہ فطر۔ تو اس طرح ایک دن میں 6 فدیے دینے ہوتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر کا علیحدہ۔ تو پھر آہستہ آہستہ انسان فدیہ دے دے، زندگی میں پورے ہو جائیں ٹھیک ہے، نہ ہو سکیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لے پالک بچے کا کیا حکم ہے، کیا اس ایسے کسی بچے کو لے کر پالنا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر تو وہ یتیم بچہ ہے تب تو بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے۔ سرکار نے 2 انگلیاں کر کے بتایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بچے کسی کو اپنے کفالت میں لینا، اگر وہ یتیم بچہ ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ گویا کہ ایک طرح سے جنت کی ضمانت ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر رویہ وہی پیار والا ہو، محبت والا ہو۔ یہ نہیں کہ دھتکار رہے ہیں، اپنے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں جا سودا سلف لے کر آ، نوکر بن گیا ہے، فری کے اندر نوکر مل گیا ہے، ایسا نہیں، پھر اس کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا رکھنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے مذہب اسلام میں جائز ہے، بچے کو لے سکتے ہیں، پال سکتے ہیں اور اس کی کفالت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ضروری نہیں کہ یتیم ہو، بعض اوقات جیسے بہن ہے اس کے 8-10 بچے ہو گئے، بھائی کے پاس نہیں ہے تو اس کے بچہ لے لیا کوئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا ویلفیئرز وغیرہ کے جھولوں میں لوگ بچے ڈال کے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا ان کے ماں باپ کون ہیں، تو کیا ایسے بچے کو لے کر اپنا نام والد اس کو دے سکتا ہے؟ دیکھیں، ہرگز نہیں دے سکتا۔ نسب جو بچے کا ہے وہ اسی کے باپ کا نام ہوگا۔ اگر باپ کا نام معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے صورتحال بتائی، تو سرپرست کے طور پر تو وہ اپنا نام لکھ سکتا ہے اور ولدیت کے طور پر نہیں۔ اس کی علامت یہ ہوگی کہ جب کوئی پوچھے گا اس بچے کا والد کا نام کیا ہے تو وہ اپنا نام نہیں بتائے گا، وہ کہے گا بھی ان کے والد، بس ٹھیک ہے، بس بچے کے والد کا مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح ظاہر کر دیں گے تو اس بچے کے لیے بڑا مسئلہ ہے آگے چل کر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال واضح کر کے رکھیں، کیونکہ بعض اوقات بچوں سے چھپایا جاتا ہے اور پھر بڑے ہونے کے بعد کسی طریقے سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر جو ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ہی خطرناک قسم کی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال ولدیت کے خانے میں آدمی اپنا نام، ڈاکومنٹس وغیرہ پورے کرنے کے لیے لکھ تو سکتا ہے، لیکن ارادہ ولدیت بدلنے کا نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ تو اس طرح کی قانونی کارروائی میں تو آدمی اچھی نیت کے ساتھ نام لکھوا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً نسب نہیں بدل سکتا ہے۔ اگر بدلے گا یعنی ہر جگہ اپنے آپ کو والد شو کرے گا تو یہ غلط ہے، شریعت اس کو سختی کے ساتھ منع فرماتی ہے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا غیبت کرنا جیسے حرام ہے ایسے غیبت سننا بھی حرام ہے؟ تو بالکل، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سننے کو بھی حرام فرمایا۔ 2 اشخاص تھے، انہوں نے کسی کے بارے میں برا کچھ کہا، میں پورا واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لمبی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جب آپ نے ان کو سنا کہ وہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو آپ ان دونوں کے ساتھ چل رہے تھے، اور بھی صحابہ تھے، تو کچرے کے ایک ڈھیر پر ایک مرا ہوا گدھا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اس کا گوشت کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کا گوشت کھائیں تو مردار ہے۔ فرمایا ابھی تو تم نے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایک غیبت کر رہا تھا، دوسرا سن رہا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برابر کا مجرم قرار دیا۔ لہٰذا غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، لیکن وہی غیبت جو مطلب شریعت جس کو حرام قرار دیتی ہے۔ بعض صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہوتا ہے، تو جن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے اس میں کرنا بھی جائز ہے اور سننا بھی جائز ہے۔ اب چونکہ ہمارا غیبت موضوع نہیں ہے تو میں اتنا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں غیبت حرام ہے وہاں سننا بھی حرام ہے، جہاں غیبت کرنا جائز ہے وہاں سننا بھی جائز ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ مرید بننے کے کیا فضائل ہیں؟ دیکھیں مرید بننے کے کوئی ویسے قرآن و حدیث میں کوئی فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرید بننے کے فائدے کیا ہیں اگر آپ پوچھیں تو فضائل تو قرآن و حدیث میں بیان ہوتے ہیں، لیکن فائدے ہم آپ کو عرض کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی کامل ترین پیر حاصل ہو جائے کہ جو باعمل ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، باشرع ہیں، صاحب علم ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو ان کی علامت ایک تو بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ چہرہ دیکھیں تو آپ کا دل کہے کہ نہیں ہاں یہ سچے کا چہرہ ہے اور واقعی نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. پھر ان کے افعال و اعمال بالکل شریعت کے موافق اور مطابق ہوں تو ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے الحمدللہ کچھ ہی عرصے میں انسان بے شمار گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوتی ہے، علم دین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. جب ان پر نگاہ پڑے گی انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور پائے گا، توبہ پر استقامت حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت فائدہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ 16 سید کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت میں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ 16 سید کی، یہ عوامی ہے، کوئی عوام نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے روزہ رکھ کر جو سید حضرات ہیں مخصوص ان کے ذہن میں ہو، ان کے اصال ثواب کے لیے روزے کا تصور قائم کر لیا ہو کہ چلیں ان کے لیے روزہ رکھیں اور یعنی روزہ اللہ کے لیے رکھیں اور اصال ثواب کر دیں. تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے. 2-3 کویسچن رہ گئے ہیں لیکن وقت ہمارے پروگرام کا تقریباً ختم ہو چکا ہے. ای میل ایڈریس اسکرین پر ہوگا، آپ کوشش کریں کہ جو بہن بھائی ہمیں کال نہیں کر سکے وہ ہمیں میل کر دیں، لیکن میل میں وہی آپ سوال کرنے کی کوشش کریں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ قسم کا ہو. عام قسم کے کویسچنز آپ کتب کے مطالعے سے خود بھی اخذ کر سکتے ہیں، سب کے سب ادھر نہ بھیج دیا کریں، برڈن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخر رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب